آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کل میڈیٹیشن کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور میڈیٹیشن کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے مراقبہ۔ اب چونکہ میڈیٹیشن کا جو زیادہ تعلق ہے وہ بدھ مت سے قائم کیا جاتا ہے، پھر اسے ہندوؤں نے بھی مذہبی طور پر اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب کہیں ہم اگر گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے اس کے متعلق ہم سرچ کریں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے نکات آتے ہیں کہ ایک عام ذہن اور قاری کنفیوز ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو ہم مسلمان ہیں وہ تو انتہائی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اسلام میں یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے کا فلسفہ جنم لے لیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسے حرام اور کچھ حلال، لیکن بنیادی طور پر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میڈیٹیشن ہے کیا، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور کس طرح اس کا استعمال اسلام میں بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جو میڈیٹیشن ہے وہ اپنے خیال کو کسی ایک جگہ پر لگانے کا نام ہے۔ یعنی انسان کا یہ جو مائنڈ ہے یہ بنیادی طور پر اس کے اندر ایک صفت ہے کہ یہ بھٹک جاتا ہے۔ اگر اسے مزید تفصیلات میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ تو بہت لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ انسانی دماغ جو انسانی دماغ ہے وہ بندر کی مانند ہے۔ یہ بات درست ہے کہیں، لیکن انسان کے یہ درست اس طرح نہیں ہے، اس طرح درست ہونی چاہیے۔ جو انسان کا جو مائنڈ ہے وہ سوچنا اس کا ایک فنکشن ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ سوچیں اسے بندر کی مانند آتی ہے، یعنی وہ ٹکتا نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ چونکہ اس کے اور بہت سے فنکشنز ہیں، یہ ایموشن بھی جنریٹ کرتا ہے، تو اس لیے یہ قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کا دماغ ہے ہی بندر۔ تو بندر کی ایک کوئی صفت دماغ کی انسان کی بندر کے مانند ہے۔ اب جب وہ یہ ٹک کے نہیں بیٹھتا تو انسان کبھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں کا سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کا علاج مختلف مذاہب میں دیا گیا۔ اپنے جو نفس ہے، اپنا جو خیال ہے، اسے قابو کرنے کے لیے جو میڈیٹیشن ہے اس کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ مسلمانوں کے ہاں مراقبہ، اور جیسا کہ معلوم ہے ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کرنے کے لیے اس میں غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہیں پر انہیں جو ہے وہی بھی وہاں پر نازل ہوئی۔ تو قطعی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ آیا اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ اب اس کا بنیادی ایک تو اس میں یہ سب سے پہلے یہ چیز کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ سکھایا جائے کہ کس طرح خیال کو ایک جگہ رکھنا ہے۔ جس طرح کہ اسلام میں ایسی بہت سی عبادات ہیں جس میں ہمیں توجہ ایک جگہ رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ مثلا قرآن پاک کے متعلق بھی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ اسے بہت توجہ کے ساتھ آپ اسے سنا کریں۔ تو توجہ سے سننا بھی ایک قسم کی میڈیٹیشن ہی ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو تصور میں کہیں ہم مدینے رکھتے ہیں، تصور میں جب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سوچیں کہ ہم مدینے میں ہیں اور پھر روضہ رسول کا تصور کریں، تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے تو یہ تو حرام نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری، جو کچھ ہم یہ نماز میں دیکھیں، نماز میں ہم سیکھتے ہیں، نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ہم نے غور کرنا ہوتا ہے، اور مختلف جو جگہ ہیں، متعینہ جگہ ہیں، ان پر ہم نے ان جگہوں پر ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل اپنی ایک کسی دیکھنے کی حص کو ایک جگہ پر رکھنے کی ایک پریکٹس ہے، تو اس کو یہ بھی اس سے مشابہت ہی رکھتی ہے۔ سب سے پہلے جو اہم بات ہے، یہ جو تسبیح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تسبیح ہمارے ہاں کسی نے اٹھائی ہو تو کہا جاتا ہے جی بڑا مولوی ہے، جی یہ اپنے آپ کو بڑا مولوی بن گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اس تسبیح یہ بہت سے مذاہب میں ہے۔ یہ ہندی میں اسے مالا کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی اس کا استعمال ہم تسبیح کہتے ہیں، انگریزی میں بیڈز، یہ دانے کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ موجود ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے۔ اب اس کے استعمال کا بھی یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہم بہت ثواب حاصل کر لیں یا کوئی ظاہر دار
یا ظاہرداری کے لیے اس کا استعمال کریں، اس کے استعمال کا بھی بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے خیال اور توجہ کو ایک جگہ رکھنے میں بہت مدد کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے جیب میں اگر یہ موجود ہے، آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں، ہم بالخصوص جب اسپتالوں میں ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو باہر کتنا انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر اس ٹائم میں ہمارے پاس یہ موجود ہو تو کتنا انسان کو فائدہ ہوگا۔ پھر دوسرا، یہ جو ہم مسلسل اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں آگے کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جسم آٹو پائلٹ موڈ پہ ہوتا ہے، اور ہم بیٹھے کسی اور جگہ ہیں، اور سوچ کسی اور جگہ کا رہے ہوتے ہیں، تو یعنی ہم لمحہ موجود کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان لمحات میں یہ تسبیح ہمارے لیے بہت مہاون ثابت ہو سکتی ہے کہ اسے ہم کوئی بھی ہم اپنی جو ہے وہ اپنا وظیفہ اور تسبیح لے لیں، تو اس کو یہاں پہ رکھ کے ہم غور سے، ہماری توجہ اس طرف ہو اور ہم وہ پڑھتے جائیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کا دماغ نہیں ادھر ادھر جائے گا، دماغ کی نیچر ہے جائے گا، لیکن اب آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ دماغ انسان کا جو ہمارا ہے یہ بھٹکتا ہے۔ اس کو آپ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے مراد ہے کہ بالکل آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو دانے کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا دانہ آپ پہلے چلا لیں اور پھر وہ تسبیح پڑھیں۔ تو اس طرح ہمیں ایک جگہ پہ توجہ رکھنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ آ جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ایک تو بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، مائنڈ مینجمنٹ اور ایموشن مینجمنٹ، لیکن ان کے پاس اس کا علم سطحی ہے، وہ گہرا ان کے پاس گہرا مطالعہ نہیں ہے، چونکہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر گہرائی پر لیکچر دینا اور بات ہے، اور کسی گہرائی سے واپس آنے والے بندے کا تجربہ کچھ اور طرح اہمیت رکھتا ہے۔ ہم پوری زندگی یہ کہتے رہے شاید میٹھا ہوتا ہے، شاید میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب تک خود چکھا نہ ہو تو شاید کا وہ ذائقہ، جو اصل اس کی جو لذت ہے، وہ کسی بھی طور پر محسوس نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی یہ لوگ جو بات میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے موٹیویشنل سپیکرز اس نام پہ وہ آج کل بڑا رجحان بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اپنے طور پر درست ہو سکتے ہیں، لیکن ہر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہوں۔ ہر انسان کے پاس کسی ایک جہت کا، کسی ایک ڈائریکشن کا علم ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ تمام میدانوں میں رہبری اور رہنمائی کا کام کرے۔ تو موضوع تھا ہمارا کہ خیالات کو ہم اپنے آپ کو خیالات میں مکس کر لیتے ہیں۔ تو ایک ایک کتاب لکھی گئی، دا پاور آف ناؤ، اس میں ایک زبردست بات تھی کہ اف وی آر ان دا ریور وی کین ناٹ واچ دا ریور۔ اگر ہم دریا میں درمیان میں کھڑے ہیں تو ہم دریا کو تو آبزرو نہیں کر سکتے۔ اف وی آر آؤٹ آف دا ریور وی کین واچ دا ریور۔ اگر ہم دریا سے باہر ہیں تو ہم اس دریا پہ پوری طرح سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بالکل انسانی خیالات بھی اسی طرح ہیں۔ اگر آپ ان میں اپنے آپ کو گم کر چکے ہیں تو پھر آپ کی جو اپنی شناخت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پھر آپ اسی لیے بس ایک بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، تو ہمارے یہاں بھی دوسرے کہتے ہیں یہ بڑی پریشان روح ہے، لیکن اور کوئی اگر منفی سوچتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا منفی بندہ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ لیبلنگ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ انسان کے خیالات کے ساتھ اس کی شناخت کی جا سکتی ہے، نہ ہی انسان کے جذبات کے ساتھ اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ انسان ایک الگ چیز ہے، اس کے ہونے ہی سے یہ سارا کچھ ہے۔ یہ تو ایک طویل بحث ہے، اس پہ مجھ جیسا ناچیز کیا گفتگو کرے گا۔ صوفیاء کے ہاں اور ماہرین کے ہاں اس پہ بہت سی گفتگو موجود ہے۔ بہرحال اب خیالات، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خیالات انسان سے الگ ہیں تو ان کو پہچانا کیسے جائے؟ ہاں، تو یہی تسبیح ہمیں ان خیالات کو پہچاننے میں معاونت کرتی ہے۔ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوں، ہم سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں، تو کرتے کرتے تو ہمارا مائنڈ بھٹک جائے گا، کہیں سوچنا شروع ہو جائے گا، اچھا بازار سے سودا بھی لانا تھا، ڈائریکٹ ہی جا کے وہ خیالوں میں بندہ دکاندار سے باتیں کر رہا ہوگا، سودا بھی لے رہا ہوگا، جب ادھر وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ کہے کہ آئی ایم ہیئر، میں یہاں پہ ہوں اور تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو پھر دیکھیں آپ کس طرح وہ دوبارہ سے اپنی وہ توجہ جو ہے، اس کی دماغ کی جو صلاحیت ہے فوکس کرنے کی، دوبارہ اس کو وہ یہاں لے کے آئے۔
तो करते 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 पढ़ते पढ़ते फिर वो देखेगा कि उसका दिमाग फिर कहीं भटक गया, कल के बारे में फिर ख्याल आ गया, अच्छा कल मैंने पेपर भी देना है, फिर पता नहीं पेपर में कौन से सवाल होंगे, उफ मैंने वो सवालात पढ़े ही नहीं है, पेपर में तो बड़ा मुझे पसीना आ रहा होगा। करते करते बंदे ने वो जो कल की टेंशन है वो आज सवार कर लिया अपने आप पे। तो ऐसे में फिर आप यहाँ हैं और आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस आप करते रहें। तो देखें बहुत से ख्यालात तो जो फालतू हम सोचते हैं, हम इंसान हैं, एक इंसान दिन में लगा कोई कम अज़ कम उसे 55,000 और 60,000 के लगभग उसे ख्यालात आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं सादा दिल, हमारी तरह हम कहेंगे, जो ख्यालात से लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत महावन साबित हो सकती है। बीमार लोग वो भी बैठे बैठे अपने वक्त बहुत अच्छी तरह इससे गुजार सकते हैं। हम जो फारग औकात में बैठे होते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत महावन साबित हो सकती है। और इस तरह आप इसका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल सीख लेंगे तो आपको 2-4 बातें तो मोटी-मोटी समझ आ जाएँगी। पहली बात ये समझ आ जाएगी कि जो इंसान का दिमाग है, उसके जो ख़यालात उसमें जो आते हैं, उनमें सबसे पहली और बुनियादी बात है वो भटकने का काम करते हैं। कभी ये ख़्याल, कभी वो ख़्याल, बंदर की तरह वही डालियों पे जिस तरह मुख्तलिफ़ डालियों पे टिक के नहीं बैठता। तो या दरिया पर जो लहरें पैदा हो रही हैं, इस पे मैं अलग से बात करूँगा, कैसे वो ख़यालात पैदा होते हैं इंसानी माइंड में। लेकिन वो जो ना रुकने वाला सिलसिला है, स्ट्रीम की मानत, नदी के बहते हुए पानी की मानत, वो ना रुकने वाला सिलसिला जब चल पड़ता है तो फिर हम अपने आप को उसमें मिक्स कर लेते हैं, अपने आप को उसमें हम उसी के साथ अपनी शनाख्त करने लगते हैं। आप ये सीखेंगे कि दिमाग इंसान का भटकता है। दूसरी बात आप सीखेंगे कि कि इन कि किस तरह इस भटके हुए दिमाग को एक जगह पर रखा जा सकता है। तीसरी बात आप ये सीखेंगे, आप और आपके ख़यालात 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आप और ख़यालात, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न, कि आप अपने आप को ख़यालात से अलग कर लेते हैं, तो ये भी आप इसके ज़रिए हासिल करेंगे। फिर चौथी बात, ख़ास तौर पर आप जब परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं, तो ये जो तस्बीह है, वो आपको लम्हे मौजूद में रहने में महावनत देगी। इस तरह हमारा जो दीन इस्लाम है, इसकी बुनियादी जो मेडिटेशन है, वो ये तस्बीह है और इंतहाई अहमियत की हामिल है। हमें चाहिए, हम इसे कम से कम सुबह के वक़्त इस्तेमाल करें और इससे हमें ये फ़वाइद जो मैंने जिनका तज़किरा किया, ये ऐसे हासिल होंगे। ये नहीं है कि हाँ, 1-2 दफ़ा जज़्बाती होके पढ़ ली और तीसरे दिन फिर शुरू कर दी। तो जो सफ़र आपने तय किया होगा, अगर आप इस मामले में 5-10 सीढ़ियाँ मसलन चढ़ चुके हैं, तो अगर आप 2-3 दिन का गैप देंगे, तो वापस आप पहली सीढ़ी पे आ जाएँगे। तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है हमारे इस्लाम में, और दुरूद पढ़ा जाए, बाकी जो अल्लाह ताला के नाम हैं, उन उनका विरद किया जाए, तो एक बेहतरीन मेडिटेशन है और बहुत मावनत देगी। लिहाज़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे बात भी करें और आप कमेंट में इसमें अपनी राय का भी इज़हार करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया।